حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كهردلة على حكم اتصالي مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے کہ بزم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے سلسلہ نمبر 333 میں آج ہم حاضر ہیں. آج کا ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت ہے. ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس موضوع پر اگر کوئی جملہ قابل غور ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کیوں فرمائی، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی اجازت پر جو کثیر تعداد میں صحابہ اکرام علیہم رضوان اور صحابیات مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس عنوان کو بیان کرنے سے پہلے میں موجودہ دور کے اعتبار سے ایک مثال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنا شہر یا اپنا ملک کسی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہے تو عموماً وہ وجوہات بہت زیادہ ایسی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ جن پیچیدہ وجوہات کی بنا پر انسان مجبور ہو کر اپنا شہر یا اپنا ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے. جیسے ہم رب العالمین کے فضل و احسان سے وطن عزیز پاکستان کے رہائشی ہیں. اب اگر کوئی شخص پاکستان سے منتقل ہونا چاہے تو بہت ہی کوئی ایسے معاملات اسے درپیش ہوں گے، یا تو بزنس کی کوئی پریشانی ہوگی یا اور دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انتہائی ناگفتہ بے حالات کی وجہ سے انسان سخت دل کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے. ہجرت کوئی آسان امر نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے اپنا شہر اپنا ملک چھوڑ دینا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور ایسے میں آج کی ہجرت میں تو پھر انسان کے پاس یہ سہولت تو ہوتی ہے کہ وہ جو اپنا سرمایہ جس جگہ پر وہ منتقل ہو رہا ہے اس جگہ پر جو اپنا سرمایہ وہ قانونی طریقے سے لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے. لیکن جو ہجرت 1947 میں ہوئی، یا وہ ہجرت جو آج سے اس 14 صدیوں پہلے ہوئی جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ خود بنفس نفیس مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جلوہ افروز ہوئے، اس ہجرت میں اور آج کی ہجرت میں بہت زیادہ فرق ہے. آج انسان آرام دہ سفر کر کے اپنا سرمایہ دوسری جگہ پر منتقل کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز دوسری جگہ پر اپنے سرمایے سے کر سکتا ہے. لیکن پاکستان بنتے وقت جو ہجرت ہوئی، اس ہجرت میں بیان کرنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ وہ ہجرت تھی کہ جس میں ہندوستان سے جب ریل گاڑی چلتی تھی تو سارے لوگ اس میں زندہ ہوتے تھے، لیکن جب پاکستان ریل گاڑی پہنچتی تھی تو اس میں کوئی ایک بھی سلامت نہیں ہوتا تھا. ہندو شدت پسند لوگوں نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا،
اور یہ ہجرت تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی، اور اس ہجرت کی یاد دلاتی تھی جو ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب کی گئی۔ وہاں پر بھی معاملہ ایک ہی تھا کہ اسلام بچانا ہے، وہاں پر بھی بات یہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ہمیں عبادت کی آزادی حاصل نہیں ہے، وہاں پر بھی بات یہی تھی کہ مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں زمین تنگ کی جا رہی ہے، معاملہ یہاں پر بھی یہی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس چیز کا بیڑا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشورے پر اٹھایا، اس میں یہی تھا کہ مسلمان ایک ایسی آزاد ریاست چاہتے ہیں جہاں پر وہ اسلامی تعلیمات کو اپنا سکیں۔ ہم چلتے ہیں ہجرت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے ناگفتہ حالات کافی عرصے تک ملاحظہ فرمائے تھے، جس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا ہو، یا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کرنے کا معاملہ ہو، یا جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، یا دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان پر جس طرح کافروں نے ظلم و ستم کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سارے کے سارے معاملات بذات خود ملاحظہ فرمائے تھے، اور بات صرف صحابہ اکرام علیہم رضوان تک نہیں رکی تھی، ان بدبختوں کی، کافروں کی، ملونوں کی جرتیں یہاں تک بڑھ گئی تھیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اس موقع پر طویل عرصہ کافروں کا ظلم و ستم سہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ اور یہ ہجرت کیسی تھی؟ جس میں کافر جیسے ہی انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں مسلمان اب مدینہ طیبہ کی جانب رخت سفر باندھ رہا ہے، تو وہ اس مسلمان کے ارد گرد حصار ڈال دیتے، اس سے جو کچھ اس کے پاس ہوتا وہ سب کچھ لے لیتے، اور کوئی بھی چیز اس کے ساتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ اور انہی روایتوں میں ایک بات سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ آپ جب مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کے لیے بڑھتے ہیں تو سب کچھ آپ سے چھین لیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں بچتی، اور یہاں تک کہ آپ کے سسرال والے آ کر اپنی بیٹی کو یعنی اب آپ کی اہلیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر آپ کے اپنے گھر والے آ کر ان سے آپ کے بیٹے کو لے جاتے ہیں۔ کنبہ بھی چھن گیا، مال و اسباب بھی چھن گیا، اب سواری بھی چھن گئی، کوئی بھی چیز باقی نہیں بچی۔ ایسے میں سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے، اب بتائیے اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ جا چکے ہیں، اگر سب کچھ بھی مجھ سے لے لیا گیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے نبی پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مدینہ طیبہ ہجرت ضرور کروں گا۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت میں مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جانثاری کے واقعات ہجرت کے موقع پر ملتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک سے زائد مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے، یہ عرض کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غلام کو بھی اذن ہجرت ملے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تیرے لیے کوئی رفیق اور ساتھی بنا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے لیے اللہ نے کتنا عظیم الشان رفیق عطا فرمایا، کتنا پیارا ساتھی عطا فرمایا کہ جیسا ساتھی کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا، ازل سے ابد تک ایسا رفیق سفر کسی کو نہیں ملا ہوگا جو ہجرت کے سفر میں اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس نفیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے مبارک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ہجرت کا مبارک سفر جب شروع ہوتا ہے تو غار ثور میں سب سے پہلے قیام ہوا، اور غار ثور میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابی غار ثور جس پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، اگر اس پہاڑ کی بلندی کو آج بھی زمین سے دیکھا جائے تو انسان حیرانی سے اس پہاڑ کی بلندی کو دیکھتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کیفیت میں حضور نبی پاک علیہ السلام کو لے کر اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے ہوں گے، اور پھر آپ نے اندر کی صفائی کی ہوگی، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اندر آنے کے لیے مدعو کیا ہوگا، کیسے عشق کے وہ واقعات ہوں گے
جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خود نہیں، آپ کا پورا کنبہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جب غار ثور میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کا ٹھہرنا جب اس غار میں تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کنبہ اس غار میں آپ کی خدمت میں مصروف تھا۔ آپ کے شہزادوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دن بھر کافروں کے حالات کی خبر لیں کہ کافر کیا پلاننگ کر رہے ہیں، آگے کا ان کا ارادہ کیا ہے، اور پھر وہ آ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتائیں کہ کافروں کی پلاننگ یہ ہے۔ آپ کے غلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دن بھر بکریاں چرائے اور شام کو بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر آئے تاکہ تازہ دودھ دھو کر حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ نیچے سے دودھ دھو کر نہیں، بکریاں اوپر لانی ہیں تاکہ تازہ دودھ دھویا جائے اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا جائے۔ آپ کی شہزادی سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانا بنائیں اور پھر کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ پورا کا پورا کنبہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں کافروں نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اور آپ کے جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتلانے والے کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا اعلان کیا۔ 100 سرخ اونٹ کسے کہا جاتا ہے؟ سرخ اونٹ اس دور میں سب سے قیمتی اور سب سے مالیت والی شے تھی، اور وہ بھی 1 2 3 نہیں، 100 سرخ اونٹ کہا۔ 100 سرخوں اونٹوں کا اعلان بار بار کافر بازار میں کرتے تھے۔ بازار میں ہر ایک کے کانوں میں یہ آواز پڑتی تھی، اور ان سننے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی شامل ہوتا تھا، جس کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑتی تھی۔ ناظرین اکرام، غلام غلام ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ غلام کے لیے سب سے بڑھ کر چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے آزادی مل جائے، اور 100 سرخ اونٹوں میں کسے آزادی نہ ملے؟ لیکن وہ غلام راستے سے نہیں ہٹا، وہ غلام کافروں کے جھانسے میں نہیں آیا، کیونکہ وہ غلام کوئی عام غلام نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر کا غلام تھا۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے کافروں کی باتیں نکال دیتا تھا اور ایسا محسوس کرواتا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ حالانکہ روزانہ شام کو وہ غلام بکریاں لے کر حضور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں ان بکریوں کا دودھ پیش کرتے تھے، لیکن یہاں غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، کہ جن کا پورا کنبہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ سفر غار ثور سے جب آگے بڑھتا ہے، غار ثور کے حوالے سے ایک بات میں آپ سے کروں۔ غار ثور کی جو راتیں تھیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو وہاں پر قرب تھا، اس قرب کے حوالے سے علماء نے ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھایا ہے۔ کہا کہ جو قرب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات رب العالمین کا حاصل ہوا، کہ وہ ایسا قرب تھا کہ جس میں دو میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ فرمایا اس قرب کے نظارے اور اس قرب کے انوار و تجلیات غار ثور میں اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائے تھے، کہ یہاں بھی دو میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات بابرکات تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تبھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اس رات کی نیکی کے برابر نہیں ہیں جو انہوں نے غار ثور میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ محترم اور پیارے بھائیوں، جب یہ سفر آگے منتقل ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہے ہجرت مدینہ کا سفر کرتے ہوئے؟ راوی کہتے ہیں آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ چلتے چلتے کبھی حضور نبی پاک علیہ السلام کے دائیں چلے جاتے، پھر چلتے چلتے حضور نبی پاک علیہ السلام کے بائیں آ جاتے، پھر چلتے چلتے حضور کے پیچھے آ جاتے، کبھی حضور نبی پاک علیہ السلام کے آگے چلے جاتے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پوچھنے لگے، اے ابو بکر تم ایک جانب کیوں نہیں چلتے؟ تم چاروں جانب کیوں گھومتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آگے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں کفار پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے دوڑ کر پیچھے آ جاتا ہوں۔ پیچھے آتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں دائیں سے حملہ نہ ہو جائے تو دائیں چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے بائیں سے حملہ نہ آ جائے تو بائیں چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر کو اپنی فکر لاحق نہیں ہے، بس حضور کی عزت و ناموس کے دفاع کی فکر ہے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تعلیم
جس تعلیم پر آج امت کو گامزن ہونے کی ضرورت ہے کہ عزت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر دفاع ہے، ناموس رسالت کی اگر حفاظت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ اگر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر امت پہرا نہ دے سکے تو پھر کوئی بھی چیز سلامت نہیں ہے۔ پھر رب العالمین بڑا غیور ہے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے پر رب معاف نہیں کرتا۔ محترم ناظرین کرام، یہ سفر آگے جاری ہے۔ راستے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی نظر آتی ہے جہاں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتے ہیں، اور بڑھیا سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی بکری ہو تو اس کا دودھ ہمیں فروخت کر دے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ میرے شوہر ساری بکریاں لے کر گئے ہیں چرانے کے لیے، ایک بکری ہے لیکن اس میں کوئی دودھ نہیں ہے، وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہے۔ وہ بکری حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر اپنا دست اقدس پھیرا، وہ کمزور بکری فربہ ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور وہ بڑھیا حیرت سے دیکھنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے روانہ ہوئے، پیچھے اس کا شوہر آیا۔ شوہر آ کر کہنے لگا اس بکری کو کیا ہوا ہے؟ یہ بکری تو انتہائی کمزور اور لاغر تھی، اسے کیا ہوا؟ بڑھیا حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کس طرح کرواتی ہے۔ عشق والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، کوئی حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ پہچانے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک چہرہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان کرتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک معجزات حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان کرتے ہیں، اور تو اور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی بھی حضور کی عظمت اور شان کا بیان کرتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں حضور کو نہیں پہچانتا تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان تو اللہ نے چاند کو بھی عطا کی تھی، سورج کو بھی عطا فرمائی تھی۔ انسان سورج کے سامنے اشارے کرتا رہے، سورج اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک اشارہ جب سورج کو ملتا ہے تو پھر بیان کیا ہوتا ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ یہاں چاند بھی حضور کو پہچانتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اشارہ کرتے ہیں اور آپ پالنے میں تشریف رکھتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چاند بھی پہچانتا ہے اور سورج بھی پہچانتا ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ پر ایمان لانے کا ارادہ کب کر لیا تھا؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور اسی نعت میں یہ بیان کروں گا کہ میں نے آپ پر ایمان لانے کا ارادہ کب کر لیا تھا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ پالنے میں ہوا کرتے تھے تو میں چاند کو دیکھتا تھا کہ وہ آپ کی انگلی کے اشارے پر ادھر ادھر حرکت کیا کرتا ہے۔ ہر چیز حضور کو پہچانتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر چیز کو رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے معرفت عطا کی ہے۔ وہ اونٹ جو مدینہ منورہ کے بازاروں میں ہر ایک کو تنگ کر رہا تھا، ہر ایک کو ٹکر مار رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر بوسہ دینے لگا۔ ہرن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضور نبی پاک علیہ السلام سے اپنی فریادیں کرنے لگی، گو حضور کی گواہی دینے لگی، پتھر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ بہت ہی بڑا جھوٹا اور ملعون ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ مجھے حضور کی پہچان نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایک ایک چیز کو، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر چیز کو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان عطا کی ہے، ہر چیز حضور کو جانتی ہے۔ سیدنا علی نے کہا کہ جب ہم بازار میں چلتے تھے تو ہمیں درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آتی تھی لیکن پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کنکر ہیں جو مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ ہر چیز حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتی ہے۔ تو وہ بڑھیا جس نے نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تھا حضور کو پہچان تو گئی، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی معلوم نہیں تھا۔ جب اس کے شوہر واپس آئے، شوہر نے پوچھا اس بکری کو کیا ہوا؟
کہنے لگی ایک حسین و جمیل صورت والے مبارک شخص آئے تھے. مبارک کا معنی ہوتا ہے برکتوں والا. کہا ایک حسین و جمیل صورت والے مبارک شخص آئے تھے, انہوں نے اپنا ہاتھ اس بکری پر پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. وہ عورت جس نے نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اس سے پہلے نہیں سنا تھا, حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا, حضور نبی پاک علیہ السلام کا تعارف بھی سیدنا صدیق اکبر نے اس کے سامنے نہیں کروایا, لیکن اس کے باوجود وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو مبارک کہتی ہے, برکتوں والا کہتی ہے. پھر یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے. مدینہ طیبہ کی وادی جب نزدیک آتی ہے تو اب مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ روزانہ, جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آمد کے لیے نکل چکے ہیں, وہ روزانہ صبح سویرے ثنیۃ الوداع کے مقام پر جاتے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے. پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کر دور دراز آنے والوں کو دیکھتے. اور ایک دن پھر قسمت کا ستارہ جگمگا ہی اٹھا اور زبانوں پر یہ کلمات آ گئے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. حضور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی. اہل مدینہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. اب دیکھا کہ دو سوار آ رہے ہیں. حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلام اور جانثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کتنا مبارک ہے. نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے اہل مدینہ کے سامنے آپ کا انداز کتنا عجیب ہے کہ روایتوں میں آیا کہ اہل مدینہ کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے, کبھی حضور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے, پھر حضور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے, پھر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ آپ سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے. حضور نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے اور حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے اور حضور نبی پاک علیہ السلام پر اپنی چادر سے سایہ کر رہے تھے. کہا دیکھنے والوں نے سمجھ لیا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے. نبی پاک علیہ السلام کے جانثار حضور کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے بے انتہا الفت اور محبت رکھتے تھے, اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے معاملے پر, حضور کی عظمت کے معاملے پر جہاں بیان کرنے کی بات آتی تھی, جہاں بات کرنے کی بات آتی تھی, وہاں بڑا چڑھا کر حضور کی شان بیان کرتے. حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہو, یا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہو کہ جب خیبر کے موقع پر حضور نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہیں, تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ سیدنا علی کو سہارا دے کر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. آپ کی آنکھوں میں تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہا سہارا دے کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی کو لایا گیا. سیدنا علی پھر خود کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک گود میں میرے سر کو رکھا اور پھر اپنے ہاتھوں پر لعاب دہن لگایا اور پھر میری آنکھوں پر ملا, اور پھر سیدنا علی نے عظمت مصطفیٰ کا اظہار کس طرح کیا. کہا میری تکلیف فوراً دور ہو گئی. یہ فوراً میں فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے. عربی زبان جاننے والے سمجھتے ہیں کہ فا یہ والا وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں یہ بیان کرنا ہو کہ تھوڑی سی دیر بھی نہیں لگی, فوراً کام ہو گیا. کہا میری تکلیف فوراً دور ہو گئی, اور پھر کہتے ہیں ساری زندگی مجھے آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار صحابہ اس طرح کرتے تھے. اسی انداز کو اپنانے کی اور اسی انداز پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار, یہی ایک بندہ مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے ضابطۂ حیات ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.